أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. آج کا درس سورہ نور کی آیت نمبر 35 سے شروع ہو رہا ہے. یہ آیت نور ہے. اس آیت کو آیت نور کہتے ہیں کیونکہ اس میں اللہ رب العزت کے نور کو بیان کیا گیا ہے. اس سے پہلے اس سورت کے جو 4 رکوع گزر چکے ہیں، ان 4 رکوع میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مملکت، حکومت کو صحیح کرنے کے لیے کچھ احکامات دیے تھے. مسلمانوں کے ملک کو، مسلمانوں کی مملکت اور حکومت کو صحیح کرنے کے لیے کچھ احکامات دیے تھے، جیسے زنا سے بچنے کا حکم ہے، تہمت سے بچنے کا حکم ہے، نگاہ جھکانے کا حکم ہے، گھروں میں اجازت لے کر داخل ہونے کا حکم ہے، اور جلدی شادی کرنے کا حکم ہے. یہ بہت سارے احکامات دیے گئے. مسلمان مملکت، مسلمان ملک ہے، مسلمان حکومت ہے، اس کو سدھارنے کے لیے، اس کا نظام درست کرنے کے لیے. اب یہاں سے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اپنی ذات، اپنا نفس اور اپنی روح سدھارنے کے احکامات دیے جا رہے ہیں. پہلے باہر کا نظام، ملک کا، مملکت کا، حکومت کا نظام سدھارنے کے لیے، درست کرنے کے لیے کچھ احکامات دیے گئے تھے. اب یہاں سے اپنے دلوں کو سدھارنے کے لیے، اپنے اندر کو، مسلمانوں کے، مومنوں کے اندر جو دل ہے، روح ہے، اس کو سدھارنے کے احکامات دیے جا رہے ہیں. پہلے باہر کا نظام درست کرنے کے احکامات دیے گئے، اور اب اندر کے، یعنی روحانیت اور اپنا دل اور اپنا نفس، اپنے آپ کو سدھارنے کے احکامات دیے جا رہے ہیں. کیونکہ دیکھتے ہیں ہم دنیا میں پہلے باہر کی جو دیواریں ہیں، جو فصیل وغیرہ کہی جاتی ہے، پہلے زمانے میں ہر شہر کے، ہر ملک کے کناروں پر دیواریں ہوا کرتی تھیں. تو وہ دیوار زیادہ مضبوط ہونا، اور پہلے اس کو بنانا ضروری ہے تاکہ دشمن حملہ نہ کرے. پہلے اس کو بنایا جاتا ہے، پھر اندر کے گھر وغیرہ، اندر کی چیزوں کو بنایا جاتا ہے. اسی حساب سے اللہ رب العزت نے پہلے باہر کا نظام درست کرنے کے لیے کچھ احکامات دیے. اب اندر کے احکامات، اندر کا نظام درست کرنے کے لیے، دل کا اور نفس کا سدھار ہو جائے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے کچھ احکام دیے ہیں. تو سب سے پہلے اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے، نفس کو اور دل کو سدھارنے کے لیے سب سے پہلے اللہ کی معرفت چاہیے. سب سے پہلے کیا چاہیے؟ اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان. اور اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان حاصل ہوگی. یہاں اللہ رب العزت نے اس رکوع میں دل کو سدھارنے کے لیے کچھ ایک حکم بتایا ہے، ایک چیز بتائی ہے، اور اگلے رکوع میں ایک چیز بتائی ہے. اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے،
اللہ کی پہچان حاصل ہو جائے، اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، اللہ کی پہچان حاصل ہو جائے، اس کے لیے دو چیزیں ہیں۔ اس رکوع میں ایک چیز بیان کی گئی اور اگلے رکوع میں ایک چیز بیان کی گئی۔ اس رکوع میں کیا بیان کیا گیا کہ اللہ کی پہچان حاصل ہوگی، اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، ایمان بڑھے گا۔ اس کے لیے پہلی چیز ہے آیات قرآنیہ، قرآنی آیات کو پڑھنا، اس پر غور کرنا، اس کے لیے وقت لگانا۔ یہ اس رکوع میں بیان کیا ہے، قرآن کی اہمیت کو۔ قرآن کے ذریعے سے ایمان بڑھتا ہے، قرآن کے ذریعے سے ایمان کا نور دل میں داخل ہوتا ہے، اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ تو اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، ایمان بنانے کے لیے اس رکوع میں قرآنی آیات پر غور و فکر اور قرآنی آیات کی مثال دی گئی ہے، اور اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اور ایمان بڑھانے کے لیے اگلے رکوع میں آیات کونیہ، یعنی جو باہر جو نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی، زمین، آسمان، اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر، وہ اگلے رکوع میں بیان کیا گیا ہے۔ الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات، کہ دیکھو آسمان اور زمین سب چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ پھر دیکھو بادل کیسے چلتے ہیں، کیسے بارش برستی ہے۔ اللہ خلق کل دابۃ من ماء، ہر جانور کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پانی سے پیدا کیا ہے۔ تو یہ دوسری چیز ہے۔ تو ایمان بڑھانے کے لیے، اپنا دل بنانے کے لیے، اندر کو سنوارنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کی معرفت حاصل کرنی پڑے گی۔ اور اللہ کی معرفت حاصل، اللہ کی پہچان اور اللہ کی معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ ایک تو قرآنی آیات سے اور دوسرے کونی آیات سے۔ قرآنی آیات سے اور کونی، یعنی دنیا میں پھیلی ہوئی اللہ کی قدرت کی نشانیوں سے۔ ان دو چیزوں سے ایمان بڑھتا ہے، ایمان کا نور بنتا ہے، اور نفس اور دل سدھرتے ہیں۔ تو پہلی چیز بیان کی جا رہی ہے قرآن کی اہمیت وغیرہ۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے، اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے۔ کیا مطلب؟ صحابہ کرام سے اس کی دو تفسیریں منقول ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے، یعنی اللہ منور السماوات والارض، اللہ آسمان اور زمین کو روشن کرنے والا ہے۔ یعنی آسمان اور زمین میں جتنی روشنیاں ہیں سب اللہ کی طرف سے۔ ظاہری، حسی روشنی، کون سی روشنی؟ حسی، یعنی نظر آنے والی، سورج، چاند، ستارے، سیارے، لائٹوں کی اور چہروں کی، اور جتنی روشنیاں جو ہمیں آنکھوں سے نظر آتی، جتنی روشن چیزیں، چمکدار چیزیں نظر آتی ہیں، جس میں چمک ہے، نور ہے، روشنی ہے، سب کس نے روشن کیا ہے؟ اللہ نے۔ یہ بات صحابہ کرام نے اس کی تفسیر کی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، یعنی اللہ منور السماوات والارض، اللہ آسمان اور زمین کا نور بنانے والا۔ زمین اور آسمان میں جو کچھ نورانی اور روشنی اور چمکدار چیزیں ہیں سب کس نے بنائی ہیں؟ اللہ نے۔ سب میں چمک اور روشنی کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے، کیونکہ اللہ نور ہے۔ تو ایک تفسیر تو یہ ہے اس کی کہ حسی جو نظر آنے والی روشنی اور نظر آنے والا نور ہے وہ اللہ نے بنایا۔ دوسری تفسیر ہے اللہ نور السماوات والارض، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اور دوسرے صحابہ کرام سے منقول ہے کہ اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے، یعنی اللہ ہادی السماوات والارض، آسمان اور زمین میں ہدایت دینے والا، یعنی باطنی نور بنانے والا اللہ ہے۔ تو کچھ صحابہ کرام نے اس کی تفسیر کی ہے حسی نور، نظر آنے والا جو نور ہے وہ دینے والا، وہ بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور کچھ صحابہ کرام نے تفسیر کی ہے ہادی، اللہ ہادی ہے، یعنی دلوں میں ایمان کا نور داخل کرنے والا، ہدایت دینے والا ہے۔ باطنی نور، تو ظاہری نور بھی اللہ کی طرف سے۔ دونوں تفسیر اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ دونوں تفسیروں کو ملائیں گے تو مطلب یہ نکلے گا کہ ظاہر جو نظر آنے والا نور ہے، نظر آنے والی چمکدار چیزیں ہیں، وہ بھی اللہ نے بنائی، اللہ نے روشن کی ہے، اور دلوں میں جو نور، ہدایت کا اور ایمان کا نور جس کے اندر ہے سب اللہ نے بنایا ہے۔ دلوں میں نور دینے والا، دلوں کو ہدایت دینے والا، صحیح سمت میں، صحیح راستے میں چلانے والا ہادی اللہ ہے۔ یہ آیت نور ہے۔
تو اس لیے ہمیں بھی اللہ رب العزت سے نور کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ دنیا میں اندھیرے بہت ہیں. اسی لیے قرآن میں جگہ جگہ ظلمات، اندھیروں، نور کے لیے تو واحد کا صیغہ استعمال ہوا ہے، نور کے لیے تو واحد کا ایک نور، لیکن اندھیروں کے لیے ہمیشہ قرآن میں ظلمات کا لفظ بیان کیا گیا. اندھیرے بہت ہیں، نفس کا اندھیرا ہے، شیطان کا اندھیرا ہے، گناہوں کا اندھیرا ہے، ہر گناہ میں اندھیرا ہے. آج کل ہم انسان اندھیروں میں ڈوبے ہوئے کیونکہ ہم گناہ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ گناہ کرتے ہیں. تو گناہ کرنے کی وجہ سے ہم اندھیروں میں ڈوب رہے ہیں، اندھیروں کے دریا میں ہم غوطے لگا رہے ہیں. تو ہمیں نور کی بہت ضرورت ہے، نور کی بہت ضرورت ہے. یہ آیت نور ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ ہم اللہ سے نور مانگیں، تڑپ کر، رو کر. روزانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت روزانہ فجر کے لیے نکلتے تھے تو نور کی دعا مانگتے تھے. اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ میرے دل میں نور دے دے، آنکھوں میں نور دے دے، ہاتھوں میں نور دے دے، پیروں میں نور دے دے، خون میں نور دے دے، مجھے سرتا پا نور بنا دے. میرے ہڈیوں میں نور، میرے گوشت میں نور، میرے پوست میں نور، میرے اوپر نور، میرے نیچے نور، میرے دائیں نور، میرے بائیں نور، میرے آگے نور، میرے پیچھے نور. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی دعا مانگتے رہے، مجھے ہر طرف سے نور نے گھیرا ہوا ہو تاکہ کوئی بھی ظلمت اور کوئی بھی اندھیرا مجھے راستے سے ہٹا نہ دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا نور مانگ رہے ہیں. اندازہ لگائیے کیسے نور کی دعا کتنی جامع کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ کہیں سے بھی گمراہی کا خطرہ ہی نہ ہو. آگے بھی جب نور ہوگا، پیچھے بھی نور ہوگا، دائیں بائیں، اوپر نیچے، آنکھ میں، ہاتھ میں، پیر میں، گوشت میں، ہڈی میں، رگ رگ میں، بال بال میں، جسم کے ایک ایک حصے میں جب نور ہوگا تو بتائیے انسان بھٹکے گا؟ گمراہی کا کوئی خطرہ رہے گا؟ کتنی پیاری دعا ہے. تو نور کی بہت ضرورت ہے، نور کی بہت اہمیت ہے. ہم ہر نماز میں جو ہمیں دعا مانگنے کے لیے کہا گیا ہے، یہ اہمیت بتانے کے لیے ہم دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتا. 17 مرتبہ تو کم سے کم مانگتے ہی ہیں. ہمیں ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ آگے اسی آیت میں آگے آ رہا ہے، یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ ہدایت دیتا ہے اپنے نور کی جس کو چاہتا ہے. تو ہدایت کہتے ہیں کس کو؟ نور کو. جو دل میں ایمان کا نور آ جائے، ایمان کا نور بڑھ جائے، اس کو کہتے ہیں ہدایت. جو ہمیں ہدایت مانگنے کے لیے کہا گیا، یعنی ہدایت کا کیا مطلب ہے؟ دل میں ایمان کا نور آ جانا. تو ہمیں تو کتنا اہمیت بتائی گئی ہے نور کی، ہر نماز میں منگوایا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے دعا، اور ہمیں پابند کیا گیا کہ ہم مانگیں، نور مانگیں اللہ رب العزت سے. اسی لیے قرآن، اللہ رب العزت خود مصدر نور ہے نا، جہاں سے نور نکلتا ہے وہ کیا ہے؟ ایک تو اللہ کی ذات ہے، اصل نور دینے والی ذات تو اللہ کی ہی، اللہ ہی سے نور پھیلا ہے، اللہ ہی نے نور کو پیدا بھی کیا اور نور بانٹا ہے، تقسیم کیا ہے. تو پہلا مصدر اور پہلا نور نکلنے کی جگہ وہ خود اللہ کی ذات ہے. اور دوسرا مصدر، دوسرا منبع اور چشمہ جہاں سے نور نکلتا ہے وہ قرآن ہے. دوسرا مصدر اور منبع جہاں سے نور نکلتا ہے وہ کیا ہے؟ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ قرآن کو، یہاں بھی قرآن کی مثال دی گئی ہے. کچھ مفسرین کے اعتبار سے نور یہاں پر قرآن کو کہا گیا، اور کئی جگہ پر یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، چھٹے پارے میں، اے لوگو تمہارے پاس کھلی دلیل آ گئی. قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل آ چکی ہے. وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے تمہاری طرف اتارا ہے کھلا ہوا نور. قرآن نور ہے. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، یہ بھی چھٹے پارے میں، تمہارے پاس آ چکا ہے اللہ کی طرف سے نور اور کھلی ہوئی کتاب. ایک اور جگہ 25ویں پارے میں، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے ہمارے حکم سے روح. مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے، قرآن کیا ہے اور ایمان کیا ہے. وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، لیکن ہم نے اس قرآن کو نور بنایا ہے، اس کے ذریعے سے ہم جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. تو نور کا مرکز پہلا اللہ کی ذات ہے،
اللہ کی ذات ہے. وہاں سے نور لینے کا طریقہ دعا کرو, خوب رو رو کر اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ ہمیں نور دے دے, اللہ ہمیں نور دے دے, ہمارے جسم میں, ہمارے دل میں, ہمارے جسم کے ایک ایک حصے میں اللہ نور اتار دے. تو ایک تو منبع اور مرکز جہاں سے نور نکلتا ہے اللہ کی ذات ہے, دوسرے قرآن ہے, تیسرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. نور کا مرکز اور منبع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. لیکن یاد رکھیں, قرآن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نور نہیں کہا گیا. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں. نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں, منیر ہیں. کیا ہے؟ منیر ہے. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا, ہم نے آپ کو شاہد بنایا, مبشر بنایا, نذیر بنایا. وداعیا الی اللہ باذنہ, آپ اللہ کی طرف اللہ کے حکم سے بلانے والے ہیں. داعی الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا, آپ روشن چراغ ہیں. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تیسرا مرکز ہے, یہ منبع ہے, مصدر ہے, جہاں سے نور تقسیم ہوتا ہے, نور دنیا میں بانٹا گیا ہے. آپ کی سنتوں میں اور آپ کی حدیثوں میں وہ نور چھپا ہوا ہے. آج بھی وہ نور چاہیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی قبر مبارک میں ہیں, تو ہمیں وہ نور لینے کے لیے آپ کی سنت اور آپ کی حدیثوں کو پڑھنا پڑے گا اور اس پر عمل کرنا پڑے گا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراجم منیرا ہے, روشن کرنے والے, روشن چراغ ہیں. آپ سے چراغ جلتے ہیں, جس چراغ سے چراغ جلتا ہے, ایک چراغ جلا ہوا ہو دوسرے کو جلانے کے لیے اس کے پاس لاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تیسرا مرکز ہے. چوتھے, نور کا منبع اور مصدر اور مرکز مسجدیں ہیں. اگلی آیت میں آ رہا ہے فی بیوت اذن اللہ, یہ نور کہاں سے تقسیم ہوتا ہے؟ مسجدوں سے, کچھ گھروں میں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہو, اللہ کا نام بلند کیا جاتا ہو. تو یہ چار مصدر ہیں, یہ چار نور کے مصدر ہیں, مرکز ہیں, منبع ہیں جہاں سے نور پھوٹتا ہے. تو خیر, نور ہمارے لیے بہت ضروری ہے. نور نہیں ہوگا تو ہم ظلمتوں میں, اندھیروں میں ویسے ہی ڈوبے ہوئے ہیں, مزید ڈوب جائیں گے. اور یہ جو اندھیروں میں جاتا ہے, یہ سمجھے گناہوں کا اندھیرا, یہاں تو ہمیں نظر نہیں آ رہا, یہاں تو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. یہ اندھیرا ہمیں کب نظر آئے گا؟ جب جہنم میں جائیں گے, اس جہنم میں پورا اندھیرا ہوگا. جہنم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جہنم اندھیروں والی ہے. جہنم کیسی ہے؟ دنیا میں جو اندھیروں والے کام, گناہ کریں گے, اندھیروں والے کام کریں گے, تو وہ کہاں جائیں گے؟ پھر اندھیرے میں. تو اس لیے نور کی ہمیں بہت ضرورت ہے. نور دنیا میں بھی ضرورت ہے, دین, پورے دین کو نور کہا گیا قرآن میں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, یہ لوگ چاہتے ہیں اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونک سے بجھا دیں. وہاں اللہ کے نور سے مراد دین ہے. اللہ کے نور سے مراد کیا ہے؟ دین ہے. قرآن میں 2 جگہ وہ آیت ہے, یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں اپنے منہ کی پھونک سے. واللہ متم نورہ, اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا اگرچہ کافروں کو ناپسند ہو. تو پورا دین نور ہے. تو دنیا میں ہمیں روزانہ ہر لمحہ نور کی ضرورت ہے. دنیا میں ہمیں ہر لمحہ روزانہ نور کی ضرورت ہے, اس لیے نور مانگنا چاہیے. اور اسی طرح قیامت کے دن بھی نور ہمارے کام آئے گا, نور کی ضرورت ہوگی. 27 پارے میں سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم. کیا پیاری آیت ہے کہ جس دن آپ دیکھیں گے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں, ان کے آگے آگے نور چل رہا ہوگا. سبحان اللہ. دیکھیے, یہاں سے نور لے کر جائیں گے تو وہاں کام آنے والا ہے, وہاں ضرورت پڑے گی اس کی. یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم, ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف نور چل رہا ہوگا. بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار, انہیں خوشخبری دی جائے گی کہ آج تمہارے لیے ایسی جنتیں ہیں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. ذالک الفوز العظیم, یہ بڑی کامیابی ہے. لیکن جو منافق ہیں, اوپر سے مسلمان اندر سے کافر, اللہ کی بات مانتے نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے نہیں, دل سے انکار کرتے ہیں, اوپر سے چپ مسلمان بنے ہوئے ہیں, ان کے پاس وہاں نور نہیں ہوگا تو وہ پریشان ہوں گے. اسی سورہ حدید میں 27 بارے میں آگے فرمایا یوم یقول المنافقون والمنافقات, جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گے للذین آمنوا, ایمان والوں سے,
انظرونا، تھوڑا رک جاؤ، نقتبس من نورکم، ہم تمہارے نور میں سے کچھ نور لے لیں. کیونکہ وہ منافق تھے، دنیا میں تو انہوں نے نور جمع نہیں کیا، نور والے اعمال نہیں کیے، نور والے جو مصدر ہیں، نور جہاں سے نکلتا ہے ان سے جڑے نہیں، اللہ سے بھی نہیں جڑے، اللہ کو نہیں مانا، قرآن سے نہیں جڑے، قرآن کو نہیں مانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں جڑے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، مسجدوں سے نہیں جڑے، مسجدوں کو نہیں مانا. قرآن جہاں جہاں سے نور نکلتا ہے ان نور کے مصدروں سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. تو دنیا میں انہوں نے نور جمع نہیں کیا، نور والے اعمال بھی نہیں کیے، نور جہاں سے نکلتا ہے ان سے ان کا تعلق نہیں تھا. اس لیے ظاہر سی بات ہے بغیر نور کے آخرت میں چلے گئے، اور وہاں مومنوں سے کہیں گے، وہ کس سے کہیں گے؟ ایمان والوں سے کہیں گے تھوڑا رک جاؤ. یہ پل صراط سے گزرتے ہوئے بات ہو رہی ہے. یہ کہاں کی بات ہو رہی ہے؟ پل صراط، کیونکہ جہنم پہ بچھا ہوا پل ہے نا، تو جہنم میں نیچے اندھیرا ہے تو اس کے اوپر پل پر بھی اندھیرا ہی ہوگا نا. جب نیچے اندھیرا ہے تو اس کے اوپر جو پل ہے اس پر بھی اندھیرا ہوگا. تو وہاں سے ایمان والے مرد اور عورتیں گزریں گے اور منافق مرد اور عورتیں گزریں گے. تو ایمان والوں کے پاس تو نور ہوگا، جس کا جتنا نور ہوگا، حدیث میں ہے جس نے دنیا میں جتنا نور حاصل کیا ہوگا وہ اتنا تیز گزر جائے گا. کیونکہ روشنی زیادہ ہوتی ہے تو آدمی جلدی جلدی چل کے راستہ پار کر لیتا ہے نا. روشنی اگر سڑک پر دونوں طرف بڑے بڑے لائٹ اور لگے ہوئے ہوں تو آدمی آسانی سے، کیونکہ سب نظر آئے گا، کہیں ٹھوکر نہیں کھائے گا، جلدی پار ہو. جس کے پاس جتنا زیادہ نور ہوگا وہ اتنی تیزی سے، بجلی کی چمک کی طرح، کچھ لوگ گھوڑے کے دوڑنے کی طرح، کچھ لوگ طاقتور نوجوان کے دوڑنے کی طرح، ایسے لوگ گزر جائیں گے ہوا کی طرح. جس کے پاس سب سے زیادہ، سب سے کم نور ہوگا، اس کے انگوٹے سے، پیر کے انگوٹے سے روشنی نکلے گی اور وہ اس کی روشنی میں پل صراط کو پار کرے گا. لیکن جو منافق مرد ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، منافق مرد اور عورتوں کے پاس نور نہیں ہوگا تو وہ ایمان والوں سے کہیں گے تھوڑا رک جاؤ، انظرونا نقتبس من نورکم، تمہارا نور ہم کچھ حاصل کر لیں. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، ان سے کہا جائے گا دنیا میں جاؤ، پیچھے جاؤ، وہاں سے نور لے کر آؤ. لیکن اب دنیا میں جانے کا چانس ہے نہیں، ختم ہو گیا. اب ان کے اور ایمان والوں کے درمیان فضرب بینہم بسور لہ باب، دیوار قائم کر دی جائے گی، اور جو اندر چلا گیا ایمان والے وہ کامیاب ہو گئے، جو باہر رہ گئے منافقین وہ جہنم میں کٹ کر گر جائیں گے. تو نور کی ہمیں بہت ضرورت ہے. نور کی اہمیت سمجھ میں آ گئی کتنا اہم ہے. یہ ہمیں روزانہ مانگنے کے لیے کہا گیا ہے، اور دنیا میں بھی یہ ہمارے لیے ضروری ہے، آخرت میں بھی یہ ہمیں کام آنے والا ہے. اسی لیے آخرت میں جانے کے بعد کچھ ایمان والے اور کچھ لوگوں کے بارے میں کہ وہ لوگ دعا کریں گے، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اے اللہ ہمارے نور کو مکمل کر دے. دنیا میں ہم نور جمع کرتے رہے، لیکن اب آخرت میں آ گئے، اب جنت میں پہنچ گئے، اے اللہ اب تو ہمیں پورا نور دے دے. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، اے اللہ تو ہماری مغفرت کر دے، تو ہر چیز پر قادر ہے، اور ہمارے نور کو کامل کر دے. تو اس لیے نور ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. روزانہ مانگنا چاہیے، اللہ رب العزت سے نور کی دعا مانگنی چاہیے. جسم کے ایک ایک حصے میں نور آ جائے، جسم کا ایک ایک حصہ نور کی وجہ سے روشن ہو جائے، اور ہمیں صحیح راستہ نظر آئے، اور ہم ہدایت پر چلتے رہیں، کہیں راہ حق سے ہمارے قدم پھسل نہ جائیں. اس لیے ہمیں نور مانگنے کی بہت ضرورت ہے. تو خیر یہاں پر فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے. تو اس کی ایک تفسیر ہے اللہ منور السماوات والارض، اللہ آسمان اور زمین کو روشن کرنے والا، یا زمین اور آسمان میں جتنی روشن چیزیں ہیں، جس میں نور ہے، روشنی ہے، چمک ہے، وہ سب کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. ایک تفسیر تو یہ. دوسری تفسیر اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے، یعنی اللہ ہدایت دینے والا ہے. یعنی باطنی نور بھی جو ہے، دلوں میں جو نور ہے، نبیوں کے دلوں میں جو تھا، علماء، صلحاء، محدثین، اولیاء اللہ، سب کے دلوں میں جو نور ہوتا ہے وہ سارا نور کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے، ہدایت کا نور. مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اب اللہ تعالیٰ نے مثال دی آگے. اللہ کے نور کی مثال ایسی ہے، کمشکات فیہا مصباح، جیسے ایک طاق ہو اور اس طاق کے اندر چراغ ہو. طاق کس کو کہتے ہیں؟ پہلے زمانے میں دیکھو دیواروں میں ایک طاق بنے ہوئے تھے، محراب، ہاں، لیکن اس کو اردو میں طاق کہتے ہیں، جو تین طرف سے وہ بند ہوتا ہے، تین طرف سے وہ پیک ہوتا ہے، دیوار گھیرے ہوئی، ایک طرف سے کھلا ہوتا ہے. دیواروں کے اندر
بنا ہوا طاق ہوتا ہے، اس کے اندر چراغ رکھنے کے لیے وہ طاق بناتے تھے. کھڑکی الگ ہے، کھڑکی کہتے ہیں جو آر پار ہو. کھڑکی کس کو کہتے ہیں؟ جو آر پار ہو، ہوا وغیرہ آنے کے لیے، ہوا وغیرہ آنے کے لیے جو آر پار ہو اس کو کھڑکی کہتے ہیں. لیکن طاق اس کو کہتے ہیں جو تین طرف سے بند ہو، تین طرف سے اس کے دیوار ہو اور ایک طرف سے کھلا ہوا ہو، اس کے اندر چراغ رکھتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا مثل نوری، اللہ کے نور کی مثال ایسی ہے کمشکات، جیسے ایک طاق ہے، فیہا مصباح، اس طاق کے اندر چراغ ہے. المصباح فی زجاجہ، اب وہ چراغ کانچ کے اندر ہے، طاق کے اندر چراغ ہے اور چراغ کانچ کے اندر ہے. قندیل جو لگاتے تھے پہلے زمانے میں تاکہ چراغ بجھ نہ جائے، چراغ بجھ نہ جائے تو اس کے اوپر کانچ لگا دیتے تھے. تو وہ ایسی مثال دی جا رہی ہے کہ اللہ کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے طاق ہو، طاق کے اندر چراغ ہو اور چراغ کانچ کے اندر ہو، اور وہ کانچ اتنا بہترین، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، کانچ ایسا ہو جیسے چمکتا ہوا ستارہ، اتنا صاف شفاف. یوقد من شجرۃ مبارکۃ، اور وہ چراغ جلایا جاتا ہے کس سے؟ مبارک درخت زیتون سے، زیتون کے تیل سے. پہلے زمانے میں تو کوئی بھی تیل استعمال ہوتے تھے، لیکن یہ جو خاص چراغ ہے اس کو جلانے کے لیے کون سے درخت کا تیل استعمال ہو رہا ہے؟ زیتون. یوقد جلایا جاتا ہے من شجرۃ مبارکہ، مبارک درخت سے، زیتونہ زیتون کا درخت، لا شرقیۃ ولا غربیہ، جو نہ مشرقی سمت ہے نہ مغربی سمت ہے. یعنی باغ کے نہ مشرقی کونے پر ہے نہ مغربی کونے پر، درمیان میں جو زیتون ہوتا ہے وہ اور زیادہ چمکدار ہوتا ہے. درمیان میں جو زیتون کا درخت ہوگا، باغ کے بیچ میں جو ہوگا وہ اور زیادہ چمکدار اور روشن ہوتا ہے. یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، اس کا جو تیل ہے وہ قریب ہے کہ روشن ہو جائے آگ اس کو چھونے سے پہلے. یعنی اتنا صاف اور شفاف ہے کہ آگ لگنے سے پہلے ایسا لگتا ہے کہ وہ جل جائے گا. نور علی نور، نور پر نور ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے نور کی ہدایت دیتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثال بیان کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. اب دیکھو اللہ رب العزت نے مثال دی ہے کہ اللہ کا نور، جو مومنوں کے دل میں اللہ کا جو نور آتا ہے، ایمان کا جو نور آتا ہے، اس کی مثال دی جا رہی ہے کمشکات، جیسے طاقچہ ہو، طاق ہو اس میں چراغ. اب طاق سے مراد کیا ہے؟ بہت ساری تفسیریں کی گئی اس کی، اتنی تفسیریں ہیں کہ جس کی حد نہیں. مفسرین کے اتنے اقوال ہیں، لیکن کچھ اقوال یہاں پیش کیے جاتے ہیں. مشکات سے مراد، طاق سے مراد، بعض مفسرین نے کہا کہ مومن کا سینہ ہے. مومن کا سینہ یہ ہے طاق. جب دیوار میں جو طاق ہوتا تھا چراغ رکھنے کے لیے، تو مومن کا سینہ اس طاق کی طرح ہے. اور اس طاق میں جو چراغ ہے وہ چراغ ایمان کا نور ہے. چراغ کیا ہے؟ ایمان کا نور ہے. اور اس چراغ کے اوپر جو کانچ ہوتا تھا وہ مومن کا دل ہے. سینہ یہ طاق کی طرح ہے، اور ایمان کا جو نور ہے اندر وہ چراغ کی طرح ہے. ظاہر سی بات ہے ایمان کا بھی نور ہے، چراغ کی بھی لو ہوتی ہے، چراغ بھی جلتا ہے. تو ایمان کا جو نور ہے وہ چراغ کی طرح ہے، اور اس چراغ کے چاروں طرف جو کانچ ہے وہ مومن کا دل ہے. سبحان اللہ، وہ مومن کا دل ہے. اور اب یہ جو ایمان کا نور ہے اور جو مومن کا دل ہے، یہ جس تیل سے جلتا ہے وہ تیل اللہ کی طرف سے آنے والا قرآن اور وحی ہے. زیتون کا جو درخت کا تیل بتایا گیا وہ تیل کون سا ہے؟ وہ وحی اور قرآن کا علم ہے. قرآن جب اترتا ہے مومن کے سینے پر تو مومن کا جیسے زیتون کے تیل سے چراغ روشن ہو جاتا ہے، ایسے ہی وحی کے علم سے مومن کے ایمان کے نور میں اضافہ ہو جاتا ہے. یہ اللہ رب العزت نے چراغ سے مثال دی ہے. بہت سارے مفسرین کہتے ہیں کہ چراغ سے کیوں مثال دی گئی؟ سورج تو اس سے کروڑوں گنا زیادہ روشن ہے. سورج کے اندر بہت زیادہ روشنی ہے، چراغ کے اندر تو بہت معمولی روشنی ہے. چراغ کے اندر تو بہت تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے. سورج اس کے مقابلے میں پوری دنیا کو روشن کرتا ہے. لیکن سورج سے مثال نہیں دی گئی. چراغ سے کیوں دی گئی؟ کیونکہ مومن کے دل میں اور مومن کے بدن میں اور چراغ میں بہت ساری چیزیں ایک جیسی ہیں جو سورج کے اندر نہیں ہے، جو سورج کے اندر نہیں ہے. سینہ ہے، سینے کے اندر دل ہے. جیسے طاق
دیوار کے اندر طاق ہے، طاق کے اندر چراغ ہے. سورج کے اندر یہ بات نہیں ہے. سورج کے اندر سورج کو کسی طاق میں نہیں رکھا جاتا. سورج کے ارد گرد کوئی کانچ نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے یہ اگر سورج کی مثال دی جاتی تو برابر فٹ نہیں بیٹھتی. اس لیے اللہ رب العزت نے ایک چراغ کی مثال دی ہے. اسی طرح چراغ کو جلانے کے لیے تیل کی ضرورت ہے، کئی چیزوں کی ضرورت ہوتی. تیل کی ضرورت ہے، بتی کی ضرورت ہے، کانچ کی ضرورت ہے، چراغ کئی چیزوں سے. اسی طرح مومن کا دل، اس کو جلنے کے لیے بھی انسان کی سمجھ چاہیے، سینہ کھل جانا، شرح صدر ہونا چاہیے، اور دماغی بیداری. کئی چیزوں کی ضرورت ہے. جیسے چراغ کو کئی چیزوں کی ضرورت ہے، مومن کے دل کو بھی کئی چیزوں کی ضرورت ہے. یہ سورج میں یہ بات نہیں پائی جاتی، اس لیے سورج سے مثال نہیں دی گئی. اسی طرح بعض مفسرین نے کہا سورج سے مثال اس لیے نہیں دی گئی کہ سورج کی روشنی نیچے آتی ہے. سورج کی روشنی کدھر آتی ہے؟ نیچے آتی ہے سورج کی روشنی. اور چراغ کی روشنی بھی اوپر جاتی ہے، اور مومن کے نور کی روشنی بھی اوپر جاتی ہے. مومن کے دل میں جو نور ہوتا ہے اس کی روشنی بھی اوپر کی طرف جاتی ہے. اس لیے سورج سے مثال نہیں دی گئی. اللہ رب العزت نے چراغ سے تشبیہ دی ہے اور چراغ کی مثال دی ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے یہ جو مثال دی گئی ہے کہ مومن کا جو سینہ ہے وہ طاق کی طرح ہے، اس میں جو چراغ ہے وہ ایمان کا نور یا قرآن کا نور ہے، اور جو کانچ ہے وہ مومن کا دل ہے. تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے مومن کے اندر اتنی ساری روشنیاں ہیں. اسی وجہ سے مومن جب بات کرتا ہے تو سچ بولتا ہے، بات کرتا ہے سچ بولتا ہے. جب فیصلہ کرتا ہے تو انصاف کرتا ہے، کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، کسی پر ظلم نہیں کرتا. یہ 4 صفتیں مومن کے اندر ہوتی ہے. تیسرے، جب حالات آتے ہیں صبر کرتا ہے. جب حالات آتے ہیں، مصیبتیں آتے ہیں، صبر کرتا ہے. اور جب اچھے حالات ہوتے ہیں تو شکر کرتا ہے. اسی ایمانی نور کی وجہ سے مومن یہ کام کرتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولتا، عدل و انصاف کا فیصلہ کرتا ہے، حالات پر صبر کرتا ہے، اور اچھے حالات میں شکر ادا کرتا ہے. اسی وجہ سے مومن کے اندر 5 نور جمع ہو جاتے ہیں. نور اعلیٰ نور جو ہے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مومن کے اندر 5 نور جمع ہو جاتے ہیں. اس کا عمل بھی نور ہے، اس کی بات جو زبان سے نکلتی ہے وہ بھی نور ہے، اس کا کسی جگہ داخل ہونا بھی نور ہے، اس کا کسی جگہ سے نکلنا بھی نور ہے، اور جس جنت کی طرف جائے گا وہ جنت بھی نور ہے. مومن کے اندر یہ 5، اللہ کرے کہ ہمارے اندر یہ چیزیں پیدا ہو جائے، یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ ہمارا بول بھی جب نکلے تو نورانی ہو، ہمارا عمل بھی نکلے تو نورانی ہو. آج اللہ معاف کرے ہمارا عمل نکلتا ہے تو وہ نورانی نہیں، ظلمانی ہوتا ہے. گناہ نکلتے ہیں ہم سے، بات نکلتی ہے تو کسی کے دل کو ٹھیس پہنچانے والی، کبھی جھوٹ، کبھی غیبت، کبھی طعنا، کبھی گالی. نہیں، مومن ایسا، مومن کے اندر یہ نور ہوتا ہے. اس وجہ سے اس کے منہ سے جب بات نکلے گی تو نورانی بات نکلے گی، یعنی دین کی بات، اچھی بات نکلے گی، اجالے والی بات، روشنی والی بات نکلے گی، ظلمت والی بات نہیں ہوتی. اور مومن جب بولے گا وہ سچ بولے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، عدل و انصاف کا فیصلہ کرے گا. جس جگہ جائے گا نور لے کر جائے گا، جس جگہ جائے گا نور لے کر جائے گا، اور جس جگہ سے نکلے گا نور لے کر نکلے گا. اور جس جنت کی طرف جائے گا اس میں بھی نور ہوگا. اور یہ پوری مثال سب سے زیادہ اگر کسی پر فٹ آتی ہے تو وہ صحابہ کرام کا طبقہ ہے. سبحان اللہ، صحابہ کرام کا طبقہ ہے. کأنہا کوکب دری، کہ وہ صحابہ کرام دیکھو تو واقعتاً ستارے بن کر دنیا میں چمکے ہیں. جہاں گئے نور لے کر گئے، پورے ملک کو روشن کر دیا ہے. اللہ اکبر. ایک گاؤں کو نہیں، ایک بستی کو نہیں، ایک شہر کو نہیں، پورے ملک کو نور سے، اتنا ان کے اندر نور تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات سے، جیسے پہلے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ نور کا ایک منبع ہے، مرکز ہے. وہاں سے صحابہ کرام نے اتنا نور اپنے اندر اکٹھا کیا ہے، اللہ اکبر، اتنا نور جمع کیا ہے کہ جس علاقے میں گئے پورے ملک کو روشن کر دیا. پورے عراق کو، پورے ایران کو، پورے ملک شام کو، پورے مصر کو، پورے افریقہ کو، ادھر افغانستان، آذربائیجان، پورے کہاں تک جہاں صحابہ کرام گئے اتنا نور تھا. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا نور لیا کہ وہ جس جگہ گئے ستارے بن کر گئے اور نور تقسیم کرتے گئے. سبحان اللہ. ان کا داخل ہونا بھی نور تھا، ان کا نکلنا بھی نور تھا، ان کا کلام بھی نور تھا، ان کی بات چیت
نورانی تھی، اس لیے جہاں گئے نور بن کر گئے اور نور پھیلاتے گئے، ایک ایک علاقے کے لیے پورے پورے ملک کو روشن کرتے گئے. سب سے زیادہ یہ آیت اور اس کے اندر جو نور کی بات کہی گئی ہے وہ فٹ اگر کسی پر ہوتی ہے وہ صحابہ کرام کی ہستیاں ہیں. خیر فرمایا کأنها کوكب دري المصباح في زجاجہ، چراغ وہ کانچ کے اندر ہے، اور کانچ کے اندر ہم سب جانتے ہیں دو چیزوں تو لازمی ہوتی ہے. کانچ کے اندر ایک تو صاف شفاف پن ہوتا ہے، اس میں کانچ کے اندر ایک تو شفافیت ہوتی ہے، صاف ہوتا ہے، آر پار نظر آتا ہے. تو ایک تو اس کے اندر شفافیت ہوتی ہے، دوسرے اس کے اندر صلابت اور تھوڑی سختی ہوتی ہے. ایسے ہی مومن بھی ہوتا ہے، مومن صاف شفاف دل ہوتا ہے اس کا، اور سخت یعنی اپنے دین پر جمنے میں وہ بہت سخت ہوتا ہے. اللہ اکبر، کیا پیاری مثال ہے. دیکھیں دل کے اعتبار سے روح اس کی کانچ کی طرح صاف ہوگی. کانچ کی جو دونوں صفتیں ہیں وہ مومن کے اندر اور مومن کے دل کے اندر پائی جاتی ہے. مومن کے اندر، مومن کے دل کے اندر ایک کانچ کی دونوں چیزیں پائی جاتی ہے. ایک تو مومن کا دل صاف اور شفاف ہوتا ہے، جیسے کانچ صاف شفاف ہوتا ہے، مومن کا دل بھی صاف اور شفاف ہوتا ہے. وہ کسی کے بارے میں بغض نہیں رکھے گا، اندر کوئی ظلمت اور گناہوں کا اندھیرا اور شہوتوں کا اندھیرا اور گناہوں کی محبت اور گناہ کرنے کے جذبے نہیں ہوتے. مومن کا دل صاف ہوتا ہے، مومن کا دل صاف ہوتا ہے، اس کے اندر بس خیر کو پھیلانے کا جذبہ، نیکی کرنے کا جذبہ، نیکی میں آگے بڑھنے کا جذبہ بس. تو کانچ جیسے صاف شفاف ہوتا ہے، مومن کا دل بھی ایک تو صاف شفاف ہوتا ہے، دوسرے اس کے اندر صلابت اور سختی ہوتی ہے. جیسے کانچ تھوڑا سخت ہوتا ہے، ایسے ہی مومن بھی سخت ہوتا ہے، یعنی اپنے دین پر سخت ہوتا ہے. وہ دین سے کبھی ہٹتا نہیں ہے، دین کے کسی حکم پر کمپرومائز نہیں کرتا. جان دے دے گا لیکن اپنے دین سے ایک انچ نہیں ہٹے گا، دین کے کسی حکم سے، دین کے کسی عمل سے پیچھے نہیں ہٹتا ہے دین پر جمنے میں. جیسے کانچ ہوتا ہے، کانچ کے اندر جو دونوں چیزیں ہیں وہ مومن کے اندر بھی پائی جاتی ہیں. اور سب سے زیادہ صحابہ کرام کے اندر یہ دونوں چیزیں تھیں. سب سے زیادہ صحابہ کرام کے دل اتنے نورانی، اتنے صاف شفاف، اور ان کے اندر صلابت اور سختی، اپنے دین پر جماؤ، ثابت قدمی. کیسے بھی فتنے آ جائیں قدم ڈگمگا نہیں سکتے. تو فرمایا یوقد من شجرۃ مبارکہ، یہ جلایا جاتا ہے ایسے مبارک درخت سے جو زیتون کا درخت ہے، نہ مشرقی سمت میں ہے نہ مغربی سمت میں. یکاد زیتها یضیء، قریب ہے کہ اس کا تیل روشن ہو جائے اگرچہ اس کو آگ نہ چھوئے. زیتون کے تیل کے بارے میں، زیتون کا تیل اتنا صاف شفاف ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ آگ لگائے بغیر ہی وہ جل جائے گا. ایسے ہی مومن کے اندر جو حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، مومن کے اندر حق کو قبول کرنے کی جو صلاحیت، فطرت جو ہوتی ہے، وہ ایسی ہوتی ہے کہ وحی کا نور اس کو ٹچ ہونے سے پہلے بھی وہ غلط کام نہیں کرتا. وحی کا نور لگنے سے پہلے ہی لگتا ہے کہ وہ روشن ہو جائے گا. اللہ اکبر. اس کی مزید تشریح انشاءاللہ آئندہ ہفتے کریں.